آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ حلقہ پارلیمان حیدرآباد میں 122 کروڑ 80 لاکھ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے کیا افتتاح۔ حلقہ بہادر پورہ میں عوام کی جانب سے شاندار خیر مقدم۔ مسلم مسائل کی یکسوئی میں لاپرواہی پر حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ۔ یونائیٹڈ مسلم فورم کا اجلاس۔ مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم نئے صدر منتخب، بعض اراکین کی شمولیت کا بھی کیا گیا اعلان۔ سرسلہ میں ترقیاتی کاموں کا آغاز، جلسے عام سے خطاب۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر نے بی جے پی قائدین پر کی شدید تنقید۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے کاموں میں مصروف۔ مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے منعقد کیا جائزہ اجلاس۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار کی تلنگانہ میں برقراری منسوخ، کیٹ کے احکامات بھی منسوخ۔ وکیل کی درخواست پر 3 ہفتوں تک آندھرا منتقلی کارروائی پر لگائی گئی روک، تاہم مرکز نے آندھرا رپورٹ کرنے کے سلسلے میں جاری کیا آرڈر۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پارلیمانی حلقہ حیدرآباد اور بالخصوص حلقہ اسمبلی بہادرپورہ میں جملہ 122 کروڑ 80 لاکھ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مجلسی رکن اسمبلی حلقہ بہادرپورہ محمد معظم خان کے علاوہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر صدر مجلس رکن پارلیمان اسد الدین اویسی کا جگہ جگہ شاندار خیر مقدم کیا گیا، جبکہ محبان مجلس کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ ترقیاتی کاموں میں NP2 پائپ لائن، NP3 پائپ لائن، CC روڈ کی تنصیب، RCC ریٹیننگ وال کے علاوہ دیگر کئی کام شامل ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کی تکمیل میں بھی مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے نیشنل پارک فار اسپیشل نیڈز چلڈرن کی مانیٹرنگ کمیٹی کے ذمہ داروں، بلدی زونل کمشنر اشوک سمراٹ کے علاوہ پروجیکٹ ڈائریکٹر اور دیگر عہدیداروں کے ہمراہ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا اور موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مجلسی نمائندہ کارپوریٹر اولڈ ملک پیٹ ڈویژن محمد سیف الدین شفیق کے علاوہ دیگر ویلفیئر ایسوسی ایشن ممبرز اور دیگر حضرات بھی موجود تھے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں فورم کے نئے صدر کی حیثیت سے مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم کو منتخب کیا گیا اور بعض نئے اراکین کی شمولیت کا بھی اعلان کیا گیا۔ اس اجلاس میں مسلم مسائل کی یکسوئی میں لاپرواہی پر حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ بھی لیا گیا۔ آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں یہ تفصیلی رپورٹ۔ یونائیٹڈ مسلم فورم کا ایک اہم اجلاس خانقاہ حضرت شاہ قاموش رحمۃ اللہ علیہ نامپلی میں صدارت مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں فورم کے سابق صدر مولانا محمد رحیم الدین انصاری کے سانح ارتحال کے علاوہ فورم کے دیگر اراکین مولانا صفی احمد مدنی اور مولانا اکرم پاشا تخت نشین کے انتقال پر بھی تعزیت کرتے ہوئے ان کی مغفرت کی دعا کی گئی۔
مولانا سید محمد قبول بادشاہ قادری شتاری نے دعائے مغفرت کی۔ صدر اجلاس نے اس موقع پر فورم کے نئے صدر کے طور پر مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم کے نام کی تجویز پیش کی، جس کی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا قبول پاشا شتاری، مولانا شاہ جمال الرحمن مفتاحی اور ضیاء الدین نیر کے علاوہ اجلاس میں شریک تمام اراکین نے تائید کی اور متفقہ طور پر مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم کو یونائیٹڈ مسلم فورم کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ علماء کرام، مشائخین اعظام اور معززین نے اجلاس میں قومی اور ریاستی سطح کے ملی مسائل پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ تلنگانہ میں مسلم مسائل کی یکسوئی کے لیے حکومت کی جانب سے لاپرواہی کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کردہ سرکاری ادارے عملی طور پر غیر کارکرد ہو کر رہ گئے ہیں۔ اقلیتوں کے مسائل اسی طرح نظر انداز ہوں گے تو اس ضمن میں مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ریاستی وقف بورڈ کو مجہول بنا کر رکھ دیا گیا اور وقف کے ریکارڈ روم کو صرف ایک حکم پر مہر بند کر دیا گیا۔ اس ضمن میں کوئی سرکاری احکام بھی جاری نہیں کیے گئے اور برسوں سے اس کو مہر بند رکھا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ریکارڈ تلف ہو رہا ہے۔ فوری طور پر ریکارڈ روم کی کشادگی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا گیا اور وقف بورڈ کو اوقافی جائیدادوں کے سلسلے میں مختلف مقدمات میں جو ناکامی ہو رہی ہے اس کی تحقیقات ہونے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ وقف بورڈ کے ساتھ اقلیتوں کے دیگر اداروں کو مؤثر اور کارکرد بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ فورم نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ 4% مسلم تحفظات پر مکمل عمل آوری کی جائے، کیونکہ تحفظات میں کمی کی شکایات اکثر موصول ہو رہی ہیں، ان کا فوری تدارک ہونا چاہیے۔ الہ آبادی ائمہ و مؤذنین کے اعزازیے کی اجرائی میں غیر معمولی تاخیر کی فورم نے مذمت کی اور ائمہ و مؤذنین کو ماہانہ طور پر اعزازیہ جاری کرنے کے نظام پر عمل کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ قضاءات کے نظام کے بارے میں فورم نے حکومت سے اپیل کی کہ اس میں یکسانیت لائی جائے۔ ہر محلے میں قاضیوں کے تقرر سے جہاں تنازعات پیدا ہو رہے ہیں، وہیں شادیوں کے ریکارڈز کے بھی عدم تحفظ کے خدشات سامنے آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مسلم قائدین، علماء و مشائخین سے حکومت مشاورت کرتے ہوئے قاضیوں کے تقرر میں یکسانیت پیدا کرے۔ فورم کی جانب سے نوجوانوں میں بے راہ روی کو روکنے کے علاوہ نئی نسل میں نشہ اور ڈرگس کی لعنت کے خاتمے کے لیے ہر مسجد سے ان کی رہنمائی کرنے اور جمعہ کے خطابات کے ذریعے بیداری لانے پر بھی زور دیا گیا۔ اجلاس میں مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا سید محمد قبول بادشاہ قادری شتاری، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا شاہ محمد جمال الرحمن مفتاحی، مولانا میر قطب الدین علی چشتی، جناب ضیاء الدین نیر، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی کے علاوہ مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری الموسوی اور جنرل سیکریٹری مولانا سید منیر الدین احمد مختار اور دیگر بھی موجود تھے۔ اجلاس میں فورم میں نئے ارکان کے طور پر مولانا حامد محمد خان، مولانا سید حسن ابراہیم حسینی قادری سجاد پاشا، مولانا میر فراست علی شتاری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور ایم اے ماجد سینئر صحافی کے علاوہ مولانا ابو طالب اخباری، مکرم پاشا قادری تخت نشین، بادشاہ محی الدین صدر انتظامی کمیٹی مسجد عالمگیری کو بھی شامل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ لی گئی اور اہل حدیث مولانا صفی احمد مدنی صاحب کے انتقال کی وجہ سے جو مخلوعات تھی ان کی جگہ شفیق عالم صاحب کو رکن بنایا گیا۔ اجلاس میں موجودہ ریاست کے جو اقلیتی امور ہیں، بالخصوص اوقاف، قضاءت اور اقلیتوں کے جو ادارے غیر کارکرد ہو گئے ہیں، اس سلسلے میں کافی غور و خوض ہوا اور افسوس کا اظہار کیا گیا اور یہ طے ہوا کہ حکومت سے اس مسئلے میں مؤثر نمائندگی کریں گے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے اواخر میں یا آئندہ سال کے ابتدا میں ریاستی حکومت کے الیکشن ہونے کے امکانات ہیں، تو اقلیتی امور کے مسائل اگر اسی طرح نظر انداز ہوتے رہیں گے تو پھر آئندہ الیکشن کے واسطے کچھ علیحدہ ایک
पॉलिसी बनाना पड़ेगा। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नसख के टी रामाराव ने सिरसिला में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने तेलंगाना और मरकज़ी बीजेपी क़ायदीन पर सख्त तनक़ीद भी की। नाज़रीन ग्रामी, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नसख के टी रामाराव ने अपने ज़िले सिरसिला में करोड़ों रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और संग बुनियाद भी रखा। इलाहाबादी मुजाहिद आज़ादी कोंडा बापू लक्ष्मण के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई भी अंजाम दी। बाज़ एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि केरला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की तश्कील के लिए जिद्दोजहद करने वाले कोंडा लक्ष्मण बापू जी के नाम से हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को मौसूम किया है। उन्होंने इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी क़ायदीन के अलावा मरकज़ी क़ायदीन पर भी शदीद तनक़ीद की। इस मौके पर रुकन क़ानून साज कौंसिल एल रमना, नायब सदर प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार के अलावा दीगर टीआरएस क़ायदीन भी मौजूद थे। ఎందుకంటే సమాజాన్ని మతం పేరు మీద కులం పేరు మీద ఇంకో పేరు మీద విడదీసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం బాధపడడం తప్ప చేయగలిగేది ఉండదు. నా రిక్వెస్ట్ మీ అందరితో కూడా ఏమంటే ముఖ్యంగా పిల్లలతో దయచేసి ప్రశ్నించడం, ముఖ్యంగా ప్రతి అంశాన్ని కూడా ఆలోచించడం, అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం. ఏది పడితే అది చెప్పంగానే విని గుడ్డిగా నమ్మేయడం కాదు. ఇప్పుడు మేము చెప్పింది కూడా గుడ్డిగా నమ్మొద్దు. ఏం చెప్తున్నారు, ఎందుకు చెప్తున్నారని కూడా ఆలోచించండి, ప్రశ్నించండి. తెలియకపోతే టీచర్లను అడగండి, క్వశ్చన్ చేయండి. క్వశ్చన్ చేస్తేనే మనిషి మెదడు పెరుగుతుంది, ఆలోచన క్రమం పెరుగుతుంది, పరిధి పెరుగుతుంది. ఇంకొక మాట కూడా నేను ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఏమేం జరిగింది అంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఫలానా రంగాన్ని మనం స్పృశించలేదు, ఫలానా రంగాన్ని ప్రభావితం చేయలేదు, ఫలానా అంశంలో మనం దేశంలో అగ్రగామిగా రాష్ట్రాన్ని నిలబెట్టలేదు అని చెప్పే పరిస్థితి లేదు ఈ దేశానికి. ఈరోజు మీరు మన డబ్బా మనం కొట్టుకోవడం కాదు. కేంద్ర ప్రభుత్వము దేశంలో అత్యుత్తమ గ్రామ పంచాయతీలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అని ఒక ర్యాంకింగ్ ఇస్తుంది. సంసద్ ఆదర్శ గ్రామీణ యోజన అని. టాప్ 20 విలేజెస్ అంటే భారతదేశంలో మొదటి 20 గ్రామాలు, బెస్ట్ గ్రామాలు ఏవి అంటే 19 తెలంగాణ గ్రామాలే ఉండడం మనకు గర్వకారణమా కాదా మీరు ఆలోచించండి. साबिक़ पार्लिमान पी श्रीनिवास रेड्डी ने ज़िले खम्मम की भद्रादरी कुत्तागुड़म में सम्मेलन को मुखातिब करते हुए वज़ीर आला और बीआरएस अरकान असम्बली की जानिब से नज़रअंदाज करने की शिकायत की और ये वाज़ेह किया कि वह अनक़रीब बीआरएस को छोड़ते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। वज़ीर के साबिक़ पार्लिमान पी श्रीनिवास रेड्डी ने 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में वाईएसआर पार्टी से मुंतखब होकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और अब वो बीजेपी में 18 जनवरी को शामिल होने का मंसूबा बना चुके हैं। रियासती सदर और बीजेपी रुकन पार्लिमान 20 संजय नई दिल्ली रवाना हो चुके हैं, जहां पर वो कौमी सदर बीजेपी जेपी नड्डा और मरकज़ी दाखिला अमित शाह दीगर सीनियर क़ायदीन से मुलाकात करेंगे। तवक्को है कि वो 19 जनवरी को जनाब नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के इंतजामात से मरकज़ी क़ायदीन को वाकिफ़ करवाएंगे और उनकी जारिया माह शुरू होने वाली बस यात्रा से मुताल्लिक़ रोड मैप पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल करेंगे। ये भी तवक्को है कि वो साबिक़ पार्लिमान पी श्रीनिवास रेड्डी की पार्टी में शमूलियत की दिलचस्पी से मरकज़ी दाखिला अमित शाह को वाकिफ़ करवाएंगे। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव की क़यादत में जीएचएमसी के दफातर में 18 जनवरी से शुरू होने वाले आँखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के सिलसिले में इजलास मुनक़्क़िद किया और बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में 151 सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जिनमें 91 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी शामिल हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वह इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा करें। इजलास में रसीद दाखिला महमूद अली, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजया लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता के अलावा दीगर ने भी शिरकत की और अपनी तजावीज़ पेश की।
تلنگانہ حکومت کو آج اس وقت ایک زوردار جھٹکا لگا جب ہائی کورٹ نے تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سومیش کمار کو آندھرا کے کیڈر میں منتقل کرنے کی ہدایت دی اور واضح کیا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے تلنگانہ میں وہ اپنے سرٹیفکیٹس پیش کرے یا پھر آندھرا منتقل ہو جائے۔ واضح ہے کہ 2014 میں ریاست کی تقسیم کے موقع پر سومیش کمار IAS کو آندھرا کیڈر میں شامل کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے تلنگانہ میں رہنے کو ترجیح دیتے ہوئے یہاں پر کئی عہدوں پر فائز ہوئے، جس کے بعد چیف سیکرٹری بھی مقرر ہوئے۔ قبل ازیں سومیش کمار کے وکیل نے ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی تھی جس پر 3 ہفتے کے لیے آندھرا منتقلی پر روک لگائی گئی تھی۔ تاہم یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مرکز کی جانب سے فوری طور پر ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ اندرون 2 دن سومیش کمار آندھرا میں رپورٹ کریں۔ حیدرآباد میں متعین امریکی سفارت خانے نے سنتوش نگر پائیگاہ مقبروں کے تحفظ کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ منگل کو سفارتکار جونز نے آغا خان ٹرسٹ اور متعلقہ اداروں کے ہمراہ پائیگاہ مقبروں کا معائنہ کیا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں تعمیر کیے گئے 6 مقبروں کے تحفظ کے لیے $250,000 امریکی کے بجٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ US ایمبیسڈر فنڈ فار کلچرل پریزرویشن کے تحت اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا۔ آغا خان ٹرسٹ اس میں امریکی سفارت خانے کے ساتھ تعاون کرے گا۔ اس موقع پر ایمبیسڈر جونز نے کہا کہ ان شاندار یادگاروں کے تحفظ کے لیے حکومت تلنگانہ کی کوششوں کا حصہ بننے پر انہیں فخر ہے۔ ہندوستان میں آغا خان ٹرسٹ فار کلچر کی کوششوں کے لیے بھی انہوں نے شکر گزاری کا اظہار کیا۔ سفارتکار جونز نے چیف ایگزیکٹو آفیسر آغا خان ٹرسٹ رتیش نندا کے ہمراہ پائیگاہ کے مقبروں کا تفصیلی معائنہ بھی کیا۔ ان کے ہمراہ قونصل جنرل امریکہ جینیفر لارسن بھی موجود تھے۔ اس موقع پر جینیفر لارسن نے کہا کہ قطب شاہی مقبروں کا پروجیکٹ بھی قابل ستائش رہا ہے۔ آغا خان ٹرسٹ فار کلچر اور تلنگانہ کے ساتھ مل کر کام کرنے سے آنے والی نسلوں کے لیے منفرد ثقافتی مقامات کی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے اہم موڑ مانا جا رہا ہے۔ Colloquially referred to as the Taj Mahal of South India, the Paiga tombs are an architectural masterpiece of unparalleled craftsmanship that is being relearned in order to undertake the renovations. They represent a vital part of the rich tapestry of Telangana. This project is a 2-year, $250,000 investment in the history and culture of this region. Restorations like this allow the people of the United States to play a role in the nations and communities where we work in a way that transcends traditional policy issues. By supporting the preservation of cultural heritage, the United States demonstrates its respect for other cultures and peoples. But the preservation of these tombs is not just about میرپورٹ کی ڈویژن کارپوریٹر ارونا کے شوہر کی جانب سے بائک پر سوار شخص پر مبینہ حملے کا انکشاف ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کار میں جا رہے کارپوریٹر کے شوہر پربھاکر ریڈی نے پیر کی رات 10 بجے 2 ویلر پر جا رہے بلرام کو ٹکر دی۔ بلرام نیچے گرا تھا، جس کے فوری بعد پربھاکر ریڈی نے بلرام پر حملہ کیا۔ وہاں موجود ایک اور شخص پر بھی مبینہ حملے کی اطلاعات ہیں۔ متاثرین کی جانب سے اس سلسلے میں متعلقہ پولیس میں ایک شکایت بھی درج کروائی گئی ہے۔ ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے حسینی مسجد درگاہ کے قریب تیز رفتار کار بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ تفصیلات کے مطابق پیر کی رات وجے نگر کالونی سے کار بازار گھاٹ جا رہی تھی کہ بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ بتایا گیا کہ حادثے کے بعد کار میں سوار ڈرائیور اور اس کے ساتھی کار چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ہمایوں نگر پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کیا اور مقام حادثے کا معائنہ بھی کیا۔ گریجنا ودیارتی سنگم نے پرمیشن کے بغیر چلائے جا رہے اسکولوں پر سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گریجنا ودیارتی سنگم قائد دھرمیندر پوار نے ہستینا پورم کے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسکول کے بورڈ پر گرامر ہائی اسکول لکھا گیا ہے، جبکہ بچوں کے اسکول ڈریسز پر چیتنیا ٹیکنو اسکول لکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں محکمہ تعلیمات سے پہلے ہی شکایت کی جا چکی ہے، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔
انہوں نے محکمہ تعلیم کے عہدیداروں سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر اس سلسلے میں کارروائی کی جائے. శ్రీ చైతన్య టెక్నో కరికులం అనే ఉంది. విద్యార్థులు వేసుకున్న బట్టల మీద కూడా శ్రీ చైతన్య టెక్నో కరికులం అని చెప్పేసి ప్రింట్ అయి ఉంది. అంతెందుకు విద్యార్థులను వెళ్ళి అడిగినా కూడా మీది ఏ స్కూల్ ఏ పాఠశాల అని అడిగినా కూడా వాళ్ళు శ్రీ చైతన్య టెక్నో కరికులం అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. విద్యార్థి తల్లిదండ్రులను కదిలించిన అదే భావన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కూడా శ్రీ చైతన్య టెక్నో కరికులం అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. కానీ స్కూల్ యాజమాన్యము మాత్రమే శ్రీ చైతన్య టెక్నో కరికులం కాదు, మాది శ్రీ చైతన్య సెంట్రల్ గ్రామర్ హై స్కూల్ అని చెప్పుకుంటూ శ్రీ చైతన్య టెక్నో కరికులం అని చెప్పేసి విద్యార్థులను తల్లిదండ్రులను మభ్యపెట్టే విధంగా ఈ రకంగా ఎంఈఓ గారు మరి డిఓ గారి కనుసన్నల్లో ఈ విధంగా నడుస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఈ వ్యవహారాన్ని తిప్పికొడుతూ వాటిపైన ఆ ఎంఈఓ గారికి డిఓ గారికి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. వెంటనే ఆ స్కూల్ పైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి విద్యార్థి సంఘ నాయకులుగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. హస్తినాపురం పరిధిలోని సెంట్రల్ గ్రామర్ హై స్కూల్ అని చలామణి అవుతూ సెంట్రల్ గ్రామర్ హై స్కూల్ అనే పేరుతో పర్మిషన్ తెచ్చుకొని అందులో శ్రీ చైతన్య تلنگانہ انمپلائڈ یوتھ جے اور تلنگانہ اسٹوڈنٹ جے کی جانب سے بشیرباغ پر واقع ریاستی تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کے دفتر کے روبرو راستہ روکو احتجاج منظم کیا گیا. احتجاجی کارکن مطالبہ کر رہے تھے کہ طلباء کی اسکالرشپ رقم فوری طور پر جاری کی جائے. الہ آبادی پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں SC/ST طلباء کے لیے ریزرویشن کا مطالبہ بھی کیا گیا. احتجاجی کارکنوں نے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ آندھرا پردیش کی طرز پر یہاں کے SC/ST طلباء کو 20,000 روپے اسکالرشپ جاری کی جائے. الہ آبادی تعلیمی نظام میں تبدیلی لاتے ہوئے طلباء کو 500 روپے ماہانہ پاکٹ منی دینے کا بھی نظم کیا جائے. احتجاجیوں نے دھمکی دی کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں تو وہ پرگتی بھون پر احتجاج منظم کریں گے. بھدرادری کتاگوڑم ضلع میں بے قابو RTC بس ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی. اس سڑک حادثے میں تقریباً 14 افراد معمولی طور پر زخمی ہوئے. بتایا گیا کہ RTC کی ایکسپریس بس حیدرآباد سے منوگڑا جا رہی تھی کہ واقعہ پیش آیا. حادثے کے وقت بس میں 32 مسافرین سوار تھے. اطلاع ملتے ہی متعلقہ پولیس مقام حادثے پر پہنچی اور ضابطے کی کارروائی انجام دی گئی. آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر. حلقہ پارلیمان حیدرآباد میں 122 کروڑ 80 لاکھ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا رکن پارلیمان اسدالدین اویسی نے کیا افتتاح. حلقہ بہادر پورہ میں عوام کی جانب سے شاندار خیر مقدم. مسلم مسائل کی یکسوئی میں لاپرواہی پر حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ. یونائیٹڈ مسلم فورم کا اجلاس. مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم نئے صدر منتخب. بعض اراکین کی شمولیت کا بھی کیا گیا اعلان. سرسلہ میں ترقیاتی کاموں کا آغاز. جلسے عام سے خطاب. ریاستی وزیر KTR نے BJP قائدین پر کی شدید تنقید. مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے کاموں میں مصروف. مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے منعقد کیا جائزہ اجلاس. چیف سیکریٹری سومیش کمار کی تلنگانہ میں برقراری منسوخ. کیٹ کے احکامات بھی منسوخ. وکیل کی درخواست پر 3 ہفتوں تک آندھرا منتقلی کارروائی پر لگائی گئی روک. تاہم مرکز نے آندھرا رپورٹ کرنے کے سلسلے میں جاری کیا آرڈر. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا. السلام علیکم.